کتنی 1,03,000 قرآن کا حافظ تیار ہے ان مدرسوں نے آپ کو دیا ہے ایک سال میں، اور ان 1,03,000 میں 17,000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظہ ہوئی ہیں۔ اور یہ جب ماں بنے گی انشاءاللہ ان کی گود میں جو بچے اور اولاد پروان چڑھے گی، یہ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے انشاءاللہ دودھ پلائیں گے۔ یہ قرآن کے آئینے میں ان کی اور قرآن کے سائے میں ان کی تربیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، رابطہ عالم اسلامی نے وفاق المدارس کو آج سے کئی سال پہلے رمضان کے مہینے جدہ میں ایک تقریب میں مجھے بلا کر وفاق کی طرف سے اعزاز اور ایوارڈ دیا تھا کہ دنیا میں کوئی تنظیم ایک سال میں اتنے قرآن کے حافظ تیار نہیں کر رہی جتنے قرآن کے حافظ وفاق المدارس پاکستان تیار کر رہا ہے۔ جو طلبا دورہ حدیث سے فارغ ہونے ہیں اور اپنی عرفی معنی میں اپنی تعلیم کی تکمیل کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی تو طالب علم اور مرتے دم تک انسان طالب علم رہتا ہے، لیکن رسمی طور پر اور عرفی طور پر وہ اپنے دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں اور اپنی 16-17 سالہ تعلیم کی تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد 38,000 ہے، یعنی تقریباً 40,000 جو الحمدللہ اس سال فاضل دورہ حدیث سے ہو کر جا رہے ہیں۔ اور ان 38,000 میں لڑکے کم ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں۔ 25,000 لڑکیاں ہیں جو عالمہ بنی اور باقی لڑکے ہیں جو عالم بنے۔ یہ ان تقریبات کی جو اصل جلحہ ہے وہ یہی حفاظ قراء اور دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں۔ یہ ہماری ان تقریبات کی روح اور جان ہے، اور یہ جو تقریبات اہل مدارس منعقد کرتے ہیں اور اکابر جہاں تشریف لاتے ہیں، اور ابھی ہمارے محبوب ترین شخصیت عالمی داعی اللہ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اور قوت و طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے اللہ عمر دراز مقبول نصیب فرمائے۔ یہ جو اکابر کو ہم بلاتے ہیں یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان طلباء کو خاص طور پر دورہ حدیث اور تخصصات سے فارغ ہونے والوں کو کچھ یہ اکابر نصیحتیں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی نئی زندگی کا آغاز چند دنوں کے بعد کریں گے اور زندگی کے اہم مرحلے کا آغاز کریں گے، تو اس حوالے سے ان کو کچھ رہنمائی مل جائے گی۔ اس رہنمائی کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اگرچہ اور بھی بہت سے مقاصد جدیدہ ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیداوار لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے ہمارا تعاون کیا تھا، ہم نے آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کیا، ہم نے اس سے قرآن کا حافظ قاری اور دین کا عالم تیار کیا، آپ نے ہم پر اعتماد کیا تھا، آپ نے اپنے سب سے قیمتی چیز اولاد ہمارے حوالے کی تھی، ہم نے آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی اور آپ کے بیٹے اور بیٹی کو اچھا مسلمان، اچھا انسان بنانے کی کوشش کی اور دین کی دولت دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم ان کو اپنا نتیجہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم یہ اجتماعات اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، ان کی تو ہم نے یہ خدمت کر دی کہ ہم نے ان کے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، لیکن جو ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ان کی ہم کیا خدمت کریں؟ تو فرمایا ہم ان کی خدمت یہ کرتے ہیں کہ ایک سالانہ اجتماع کم از کم ضرور کر کے ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، اسلام ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم ان کی بھی خدمت کر سکیں اور ان کو بھی ہم کوئی نہ کوئی ان کا بھی شکریہ ادا کر سکیں۔ اس بنا پر ہم یہ اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے ان طلباء کے لیے
جو حافظ و قاری اور خالد بن کر جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر بن رہا ہے۔ ان کے والدین کے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ نے ان کے بچوں کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا۔ کتنی بڑی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے آئیں اور علماء کی زیارت کی جائے، ان کے بیانات کو سنا جائے، اپنے عقائد، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کی جائے۔ اور ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہدایات دی جائیں، ان کو رہنمائی کی جائے، ان کو نصیحتیں کی جائیں۔ نصیحتیں جو اکابر کریں گے، بڑے کریں گے۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں ہر اعتبار سے، علم اور عمل کے اعتبار سے۔ میں چند درخواستیں کرنا چاہ رہا ہوں ان خاص طور پر ان فضلاء کی خدمت میں، اور تمام لوگ جو شریک ہیں ان کو بھی اس سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت میں ایک پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے پیغمبر اور انبیاء ہیں، یہ جو ہمارے رسول ہیں، یہ جب ہمارا دین پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا پیغام اور دین پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اس کو مستقل بیان کیا، اور آگے ویخشونہ کو مستقل بیان کیا۔ درمیان میں حرف عطف آیا، معطوف علیہ مستقل ہوتا ہے، معطوف مستقل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایک کو یہ خود گواہی اور شہادت دی کہ یہ ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارا دین پہنچاتے ہیں، ہمارے احکام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ جو بھی ہم نے ان کے ذمہ کام لگایا کہ اس کام کو کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَهُ، جب کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو پوری دیانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ جس وقت اللہ کا دین پہنچاتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ غیر دین کو دین کہہ دیں، اللہ کا حکم نہ ہو اس کو حکم کہہ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، اور جب پہنچاتے ہیں تو اللہ کی خشیت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اللہ کے ڈر کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا، اللہ سے تو ڈرتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ تین باتیں اس میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس پیغام کے پہنچانے میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، قرآن کریم میں دے رہے ہیں، اپنے کلام میں دے رہے ہیں، محفوظ کتاب میں دے رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ نے کوئی بات نہ کہی ہو اور وہ ہم اللہ اپنا منسوخ کر کے پہنچا دیں، غیر دین کو دین نہ بنا دیں۔ اللہ کی خشیت دین میں ہوتی ہے، اور جب حق بات پہنچاتے ہیں تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو تین باتیں اللہ نے فرمائی۔ نمبر ایک یہ کہ ہمارا دین پہنچاتے ہیں، نمبر دو اللہ کا دین پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور نمبر تین اللہ کا دین پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ جو حق بات ہوتی ہے وہ پوری کی پوری پہنچاتے ہیں۔ یہ تینوں پیغام ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے، پہلی بات الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے تمام احکام اور پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں اور پیغمبروں کے وارث ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں
ایک دن طالب علموں سے حدیث مبارک آئی تو میں نے سبق بیان کیا کہ اگر یہ بات جو میرے دل میں آئی ہے یہ غلط ہوگی تو پھر یہ میری طرف سے ہوگی، اور اگر صحیح ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اہل علم کے مجمع میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ غلط ہوگی تو اصلاح کر دیں گے۔ میں نے طلباء سے عرض کیا کہ غور کیجیے، حضور علیہ السلام جو بھی تو فرما سکتے تھے العلماء ورثۃ، علماء میرے وارث ہیں۔ اگر امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو معلم کائنات ہیں، جو محبوب کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، اگر وہ اتنا فرما دیتے کہ علماء میرے وارث ہیں، یہ بھی علماء کا بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی کہ کائنات کے سب سے بڑے نبی اور پیغمبر نے علماء کو اپنا وارث فرمایا، بلکہ لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام نبیوں اور پیغمبروں کے وارث ہیں۔ 1,23,999 نبی اور پیغمبر جو مجھ سے پہلے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں اور پیغمبروں کے وارث ہیں علماء کرام۔ علماء کرام ان سب کے وارث ہیں، تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ علماء کو حضور علیہ السلام نے صرف اپنا وارث نہیں فرمایا بلکہ تمام نبیوں اور پیغمبروں کا وارث فرمایا۔ اب طالب علموں سے جو بات میں نے عرض کی وہ اصل بات آگے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ، وارث غیر ہوا کرتا ہے، اجنبی اور بیگانہ ہوا کرتا ہے، یا رشتہ دار اور قریبی وارث ہوا کرتا ہے؟ محلے کا آدمی آپ کا وارث ہوگا یا آپ کی اولاد آپ کی وارث ہوگی؟ جواب دو، بولو۔ ہمارا سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے دین اسلام کو مکمل کیا ہے صحابہ کے سوالوں سے، حضور کے جوابات سے۔ بتائیے آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے، ورنہ آپ امتحان میں فیل ہوتے اور ہم امتحان ہی دیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا جو بات کر رہا ہوں اسی طرف توجہ ہے، سب آنے والے آپ کے سامنے ہیں، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے۔ بتائیے آپ کا وارث کون ہوگا؟ آپ کے رشتہ دار ہوں گے یا اجنبی لوگ ہوں گے؟ محلے کے لوگ ہوں گے یا آپ کے قریبی لوگ ہوں گے؟ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبیوں کا جو خاندان اور برادری ہے، علماء بھی اسی کا فرد اور حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ علماء نبیوں کے نائب ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جس سے معلوم ہوا کہ علماء کرام یہ انبیاء برادری کا حصہ ہے، یہ خاندان انبیاء کے اندر شامل ہے، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ ان کے وارث ہیں، کیونکہ وارث غیر نہیں ہوا کرتا، وارث رشتہ دار اور قریبی ہوا کرتا۔ اور ایک بات، جب تمام نبیوں کا وارث حضور نے فرمایا تو اس نے یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ جتنے امتحانات انبیاء کے لیے آئے ہیں اس امت کے علماء پر وہ تمام امتحانات ہیں، تو ذہنی طور پر تیار رہنا۔ جب تمام نبیوں کے وارث ہوں تو پھر ان پیغمبروں پر جو حالات آئے، جن حالات کا ذکر قرآن میں بھی اللہ نے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ انبیاء کا پھر اللہ کی مدد کب آئے تو امتحانات اور آزمائش کی آئیں گی۔ اشد الانبیاء اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئیں گے، جتنا ان کے کوئی قریب۔ تو علماء کا مقام بھی بہت بڑا ہے، امتحانات بھی بڑے ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کی عزت کریں، طلباء عزت کریں۔ آج سوشل میڈیا آ گیا ہے اور چھوٹے بڑے بن گئے ہیں،
بڑوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے موبائل اور سوشل میڈیا۔ بڑے بڑے حضرات کو تنقید کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے پڑھا ہے فرمایا من اہان العلماء فقد اہان العلم، جس نے علماء کی توہین کی ہے کیونکہ ان کی پہچان دین کا علم ہے۔ محمد پریشانی دینی کوئی اور علم اللہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور جو علم پریشانی دینی ہے اللہ کی توہین ہے۔ تو علماء کی وابستہ علم اللہ کی توہین ہے۔ کو پریشانی دینی جو صحیح معنوں میں علماء ربانی اور علماء حق ہوں ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ تو میں یاد کرتا تھا کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام نے فریضہ رسالت کو ادا کیا ہے، آپ نے فریضہ وراثت کو ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فرض کی ادائیگی کی خود گواہی اور شہادت دے رہے ہیں الذین یبلغون رسالۃ، میرے تمام پیغامات، رسالہ جمع ہے، میرے تمام پیغامات اور احکام کو پہنچاتے ہیں۔ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپایا ہے بلکہ سب کچھ بیان کیا۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس فرض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اب العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سب جوڑتے رہو۔ یہی وہ تمام پیغام اور ذمہ داریاں جو آج آپ کے کندھوں پر رکھی جائیں، اور وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہے انبیاء کے ڈرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ڈر رہے ہیں اللہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں وہ زیادتی نہ کرے۔ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ میرے محبوب پیغمبروں ابراہیم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ڈرو نہیں، میں رب تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں جو کہو گے، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو جہاں ان کے خوف کا ذکر ہے وہاں اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ڈرنا نہیں ہے، میری نظر تم پر ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اب وہ ڈر کس بات کا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آ کر وہ ڈرتے ہیں، دوسری جگہ آ رہا ہے کہ ڈرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے وہ فرما رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ تم میرے بیٹے یوسف کو لے جاؤ گے بھیڑیا کھا لیں گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے، شام بن گیا، ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، نہ ڈر، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ۔ تو ڈر تو رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے نہیں ڈر ایک جگہ، یہ تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا۔ تو جواب یاد رکھیے، یہ جو وہاں پر آ رہا ہے کہ ڈرے، یہ طبعی خوف ہے، یہ طبعی خوف ہے، اور یہ خوف ہے طبیعت کے اعتبار سے، دنیا کے امور کے اعتبار سے، لیکن حق کو بیان کرنے میں اور اللہ کی شریعت کو بیان کرنے میں اور اللہ کے احکام کو بیان کرنے اور پہنچانے میں وہ کسی سے نہیں کرے گا۔ اور ایک پیارا جملہ میں نے پڑھا تھا حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں یہاں طبعی خوف کی نفی نہیں ہے، عقلی خوف کی نفی، کہ طبعاً تو وہ ڈرتے ہیں، کوئی انسان ہے طبعی طور پر تو ڈر جاتے ہیں، لیکن عقلی طور پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ حق کے پہنچانے میں اور اللہ کی شریعت اور دین کے پہنچانے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے ڈر کی وجہ سے دین بیان کرنا چھوڑ دیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا دین پورا نہ پہنچائے، یہ کبھی انبیاء علیہ السلام کو ان کے بات سننے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مدارس کے معاملات، اور اس وقت وہ وردی میں بھی تھی، اور وردی اپنا ایک گروہ ہوتا ہے، ان کے تمام
اہم وزراء بھی موجود تھے اور وزارت کے نمائندے بھی موجود تھے، میں بھی حضرت کے ساتھ۔ وہ ایک قانون لانا چاہتے تھے مدارس کے خلاف، ہم اس کو مسترد کر رہے تھے۔ تو یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے کہا آپ لوگوں کو ملک کے مفاد کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ تو میرے سامنے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے وفاق کے صدر تھے، پرویز مشرف بیٹھے تھے، بڑے بڑے اور بھی فوجی ISI بھی بیٹھے تھے، وزیر تعلیم وزیر داخلہ والے بیٹھے تھے۔ حضرت جہاں بیٹھا تھا، حضرت یہاں بیٹھے، حضرت نے اس کے سامنے میرے پر مکہ مارا اور مکہ مار کر کہا پرویز مشرف تم سے زیادہ پاکستان کے مفاد کو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں پاکستان کا مفاد کیا ہے، تم دانے دانے مت کرو کہ تمہیں پاکستان کا مفاد زیادہ عزیز ہے، ہمیں تم سے زیادہ پاکستان کا مفاد ہے، ہم تمہارے اس قانون کو پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کی ہم مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ میرا آنکھ دیکھا ہوا ایک میں کتنے واقعات وقت ملا تو میں ان کو مرتب کروں گا کہ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، انہوں نے حق بیان کیا ہے، حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہم ڈالا۔ حضرت مولانا غلام گوشت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو کے ہاتھ سے شراب کا گلاس، اس کے ہاتھ سے ایک دفعہ گیا اچانک شراب پی رہا تھا، اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور زمین پر پڑا۔ حق بیان کرنے میں کبھی بولے نہیں، لیکن حق بیان کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں تین چلتے ہیں۔ پہلے تو اس بات کا اطمینان کر لو کہ وہ بات حق ہے جو تم جس کو حق سمجھتے۔ نمبر 2 تمہاری نیت حق بیان کرنے کی ہے کہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی۔ نمبر 3 تمہارا انداز اور طریقہ حق ہونا چاہیے، بات حق ہو، نیت حق ہو، تمہارا انداز اور طریقہ حق ہو، تب حق بیان۔ اور آج ہم حق بیان کرتے ہیں، مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا ہو، دوسرے کو رسوا کرنا ہو۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے اللہ کا دین پہنچانا ہے، اور جو دین تمہیں ملا یہ امانت ہے، اور یاد رکھو ایک جملہ دین کی تختی پر لکھ لو، تمہارے پاس جو دین کا علم آیا ہے یہ صرف تمہاری امانت نہیں ہے، یہ صرف تمہارے ماں باپ اور خاندان کی امانت نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کی امانت ہے۔ اب یہ علماء یہ بھی امت کی امانت بن جائیں گے۔ جب آپ عالم بنیں گے، عالم کبھی نہ سمجھنا طالب علم نہیں رہنا، لیکن جو ذمہ داری آپ پر آئی ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو قوم کی اور مسلمانوں کی امانت سمجھنا کہ تم قوم کی اور مسلمانوں کی امانت ہو۔ اب تمہارا وجود، تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی امت کی امانت بن گئی۔ علماء امت کا سرمایہ ہوتے ہیں، امت کی امانت ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، دین کو پہنچاتے وقت میں اللہ کی خشیت رہنی چاہیے۔ اور نمبر 3 کسی سے ڈرنا نہیں، حق کو بیان کرنے میں کسی سے نہیں ڈرنا، شریعت کے احکام کو پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ یہ نہ خیال کرنا کہ اگر میں نے یہ حق بات بیان کی تو یہ ناراض ہو گئے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ۔ ایک بات میں نے آپ کو یہ کہی، دوسری بات کہہ کے اجازت کروں۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، آخری لمحات اور ایام ہیں۔ جناب نبی کریم کا امت کو نصیحت فرمایا، وصیت فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے کیا بتایا، سبحان اللہ، آخری وقت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ ایک دن طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا، فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ۔
میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ اپنے پاؤں مبارک کی زمین پر اٹھا کر رکھ نہیں سکتے تھے، آپ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کسی آگے نماز باجماعت۔ اتنا نماز کا اہتمام ہے اور جماعت کا اہتمام ہے کہ دو صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور پاؤں مبارک کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے بہت سے حصے چھپاتا ہے، یار میری یہ بات کسی کو بتانا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے جس نے اپنی زندگی کے دن اور رات، صبح و شام، خلوت جلوت، سفر حضر، گھر باہر کا ایک عمل بھی چھپایا نہیں، بلکہ فرمایا اس کو آگے بڑھایا۔ نہ اپنی خلوت کو، نہ جلوت کو، نہ اپنی صبح کو، نہ شام کو، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ سفر کو، نہ حضر کو، نہ گھر کی زندگی، نہ گھر کے باہر کی زندگی، بلکہ فرمایا جو مجھے کرتا دیکھو، جو مجھے کہتا سنو، میرے کیے ہوئے کو جو میں دیکھ رہے ہو اس کو بھی آگے پر پہنچا دینا، اور جو مجھ سے سنو اس کو بھی آگے پہنچا دینا۔ وہ ہستی کون ہے؟ جس چیز کو پتا ہے وہ جواب دو۔ اللہ جو جو جواب دے رہا ہے ان سے راضی ہو جائے، بولو سارے بولو، کون ہے وہ؟ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے صحابہ کو فرمایا، صحابیات کو فرمایا، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو فرمایا کہ جو بھی تم مجھے کرتا دیکھو، مجھے کہتا ہوا سنو، اس کو اپنے تک مت رکھنا، اس کو آگے بتا دینا، میرے گھر کی زندگی بھی آگے بتا دینا۔ انسان اپنی نجی زندگی، پرائیویٹ زندگی کو چھپاتا ہے، مگر آمنہ کا لال تاجدار مدینہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنی نجی زندگی کو بھی چھپایا نہیں، بلکہ اپنی نجی زندگی کو بھی فرمایا آگے امت کو بتا دیا، کیونکہ یہی تو ایک زندگی ہے جس کو انگلی نہیں رکھی جاتی، جس میں کوئی خلا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے اس کو آئیڈیل بنانا تھا، جس ہستی کو اللہ نے آئیڈیل بنانا تھا تو پھر اس کی ہر ادا، اس کے ہر قول اور فعل کو امت تک بھی پہنچایا، پھر کسی نجی زندگی کو بھی کوئی چھپایا نہیں۔ وہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا آ کر ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا رات کے وقت عائشہ نے وہ بات بھی آگے بیان کر دی۔ عائشہ میں آپ کو ایک کہانی نہ سناؤں، 11 عورتوں کی کہانی سنا، پڑھیے کہ نہیں پڑھی شمال مدینہ؟ ہر ایک اپنے سامنے وعدہ کیا، انہوں نے ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کیا کہ اپنے کھانے کے حالات چھپائیں گے، بیان کریں گے ہر ایک، اور ایسی سمجھدار تھی کہ بعد میں جو ایسے جامع الفاظ کے بدل خانوں کی تعریف کرنے کے لیے مداح نظر ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی کن کو سنائی ہے؟ بولو بولو بولو۔ ہاں، درسگاہ میں استاد اور قاری بنے، گھر میں جا کے قاری بنے۔ وہ رفیقہ حیات حضور علیہ السلام نے کہانی حضرت عائشہ کو سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات چھپائی، آگے بیان کی۔ میں نے اور آپ نے 1400 سال میں امت کو پتہ چلا ہے، یہ دل لگی اور خوش لگی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا۔ دور لگانے فرماتے ہیں عائشہ، یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان ہے، اس دیوالی زندگی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہے، کوئی اور اس کو سننے دیکھنے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کی اس بات کو بس عائشہ نے چھپایا نہیں، کیونکہ حضور کا فرمان تھا جو کچھ مجھے کرتا دیکھو اور جو کچھ مجھے کہتا ہوا سنو، اس کو آگے بیان کرو، اس لیے کہ میری زندگی امت کے لیے، انسانیت کے لیے آئیڈیل نمونہ ماڈل ہے۔
حضور نے فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہے تب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اے رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہے کوئی بات کہہ رہی ہو قسم اٹھانی تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب راضی ہوتی ہے اور قسم کھائے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ جب تم میرا نام نہیں لیتی میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں رب ابراہیم کہتی ہوں، ابراہیم کے رب کی قسم، اس وقت میں میرے دل میں آپ کی ہوئی واللہ ما احجر الا اسمہ، صرف زبان سے مان نہیں لیتی میرے دل میں آپ کی۔ یہ حضور کی پرائیویٹ زندگی، یہ نجی زندگی ہے، یہ بھی آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی بھی امت کے سامنے آئی۔ تو ایک ایسی ہستی ہے جس نے کچھ اپنا چھپایا ہے اور صحابہ پر بھی قربان جائے، انہوں نے بھی کچھ نہیں چھپایا، سارا امت تک پہنچا۔ امت پر احسان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اس لیے ایک دور ایسا بھی ہے ابتدا کا جب لوگ دین کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور ایک آخری دور بھی ہے، شروع کے دور میں تو فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہاں حضور کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کافر، تمہارا دین میرے لیے میرا دین، دین کی نسبت اپنی طرف کریں۔ لیکن قرآن میں ایک اور آیت ہے، پھر جب یہ آخری دور دین مکمل ہو رہا ہے پھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آخری آیت میں کیا ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینی